مقام کتنا اونچا ہے، مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، دھرم حسین کی رکھے غلام زادوں کا، لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ میرے ذہن میں ایک شعر آیا تھا، میں اپنے بھیجے سے نکال کر آپ کے بھیجے میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کا بھیجا قبول کرے تو رکھیے گا کہ آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے آپ کو۔ جتنے لوگ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ذرا مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ، کیونکہ نہ شاہی میں نہ سلطانی میں خوش ہیں، نبی کے در کے دربانی میں خوش ہیں، نبی کے عشق میں یوں خوش ہیں عاشق جیسے مچھلیاں پانی میں خوش ہیں۔ شاعر کہتا ہے آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے آپ کو، آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے آپ کو، ذرہ ذرہ دو جہاں کا مانتا ہے آپ کو، آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے آپ کو، ذرہ ذرہ دو جہاں کا مانتا ہے آپ کو، ایک ہی اشارے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو، اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو۔ آج جو دنیا میں لڑکیاں موجود ہیں، آج جو دنیا میں بیٹیاں موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسا ہونا بند ہو گیا، کیونکہ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ خنکنے والی سبھی چوڑیوں کا کیا ہوتا، خنکنے والی سبھی چوڑیوں کا کیا ہوتا، بتاؤ ہاتھوں کی ان مہدیوں کا کیا ہوتا، حضور تشریف اگر نہیں لاتے دنیا میں تو ساری دنیا کی بیٹیوں کا کیا ہوتا، حضور تشریف اگر نہیں لاتے دنیا میں تو ساری دنیا کی بیٹیوں کا کیا ہوتا۔ ذرا بیٹی کے نام پر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ روٹیاں تو سب کے گھر کی ملکہ پکاتی ہے، مگر ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، روٹیاں تو سب کے گھر کی ملکہ پکاتی ہے، مگر ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم گنگانے کے لیے آپ کے گاؤں کے امام صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، جن کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے، اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے، اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم۔ جب میں آپ کے گاؤں کے امام کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کرے کہ مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، ذرا ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ہمارے نام پر نہیں اپنے امام صاحب کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ۔ مقام کتنا اونچا ہے، مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، دھرم حسین کی رکھے غلام زادوں کا، لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیا جائے پوری شانداری کے ساتھ، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر کہہ دیں، اٹھا کر کہہ دیں نعرے کے جواب میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ جو بھی احمد رضا کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، جیتے جی ہی اسے سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے، بھلے ہی برف کی سلی میں لیٹا ہو کوئی نجدی، احمد رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔